ہزار داستان ایپیسوڈ 9۔ اس بڑے ہال نما کمرے میں جس کی طاقوں میں مجسمے سجے تھے، تیو ایک چمڑے کی گدی پر بیٹھی تھی۔ کمرے کے 3 دروازے بند تھے، ایک کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے میں برہا ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے سانپ گھوم رہے تھے۔ برہا ان سانپوں سے کھیل رہی تھی۔ ایک چھوٹا سانپ اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ پورے کمرے میں دوڑتی پھر رہی تھی۔ تیو ایک طرف بیٹھی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ برہا دوڑتے دوڑتے ایک جگہ رکی۔ ایک سانپ بڑی تیزی سے زمین پر دوڑ رہا تھا۔ اس نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پھر رسی کی طرح گھما کر دور پھینک دیا۔ وہ سانپ پٹ سے اینٹوں کے فرش پر گرا۔ اس کے چوٹ لگی۔ اسے برہا کی یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ وہ اپنا منہ کھول کر برہا کی طرف بڑھا۔ برہا نے اب دوسرا سانپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ایک سانپ منہ کھولے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ وہ سانپ اسے کاٹ بھی سکتا تھا، لیکن وہاں تیو موجود تھی اور وہ اسی لیے یہاں موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ غصے میں برہا کو نقصان پہنچاتا، تیو نے اسے ڈانٹ کر کہا، ہوش میں نہیں ہے کیا تو؟ میرے ہاتھوں کیوں اپنے دانت توڑوانا چاہتا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ یہ برہا کون ہے؟ نہیں جانتا تو اب جان لے، یہ پرمان کا انتخاب ہے۔ اس کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو وہ تیری 7 نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اگر تیرے دانت نئے نئے آئے ہیں تو میری طرف آ جا، اپنے دانت مجھ پر آزما۔ برہا پر کیا غصہ اتارنا چاہتا ہے؟ وہ کھیل رہی ہے اور تو محض ایک کھلونا ہے، بس ایک کھلونا ہی رہ۔ تیو کی ڈانٹ سن کر اس سانپ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ فوراً ہی کنڈلی مار کر اور سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ برہا اس بات سے بے خبر ان چھوٹے بڑے سانپوں سے کھیلتی رہی، بھاگتی دوڑتی رہی۔ پھر ان 3 دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا اور نینی اندر داخل ہوئی۔ اس نے برہا کی انگلی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ برہا کے جانے کے بعد تیو اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے اپنے کھلے بالوں کا جوڑا سا بنایا اور بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی ایک طاق کے سامنے رک گئی۔ اس طاق میں ایک قدآور مرد کا مجسمہ رکھا تھا۔ یہ مجسمہ حورا کا تھا۔ تیو اسے غور سے دیکھنے لگی اور پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، وحشی۔ نفیسہ بیگم نے اپنے شوہر کی موت پر رسماً بھی آنسو نہیں بہائے تھے۔ وہ رونے بیٹھتی تو روشن رائے کا کوئی نہ کوئی ظلم اس کے سامنے آ جاتا۔ اس کی سفاکی اس کا دل چیر جاتی۔ اس نے کمال رائے کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ آنکھیں چلی جانے کے بعد روشن رائے نے ماروی اور اس کی بچی کے بارے میں ایک ایک بات سچ بتا دی تھی، لیکن اسے اپنی حرکت پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ یہ سب اس نے اپنی حویلی بچانے کے لیے کیا تھا۔ ظلم کی یہ داستان سن کر نفیسہ بیگم کے دل میں نفرت اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے یہ راز کی باتیں کمال رائے کے گوش گزار کر دی تھیں۔ یہ سب سن کر کمال رائے کے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی جا کر اس شفاق شخص کے ٹکڑے کر دے، لیکن وہ باپ تھا۔ کمال رائے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ ویسے بھی مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ قدرت نے حساب کتاب شروع کر دیا تھا۔ اس کی دنیا اندھیر کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد روشن رائے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عبرت پکڑنے کے لیے کافی تھا۔ اب کمال رائے کو اپنا اعمال نامہ خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قدرت خود ہی اس کی سفاکیوں کا انتقام لینے پر اتر آئی تھی۔ باپ کی موت کے بعد اس نے حویلی کے تمام ملازمین کی چھان بین کی۔ اسے 15-20 ملازمین ایسے نظر آئے جو کسی نہ کسی طرح جرائم میں ملوث تھے۔ ان میں سر فہرست رولی اور ہولی کا نام تھا۔ اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد ایک دن کمال رائے نے اس موضوع پر اپنی ماں سے بات کی۔
ماں، میں اس حویلی کو جرائم پیشہ لوگوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ حویلی میں جرائم پیشہ لوگ؟ میں سمجھی نہیں، نفیسہ بیگم نے سوال کیا۔ ماں، اس حویلی میں 15-20 ایسے ملازم ہیں جو کسی نہ کسی طرح بابا کے شریک جرم رہے ہیں۔ بیٹا، تم جیسے چاہو کرو، بس اتنا یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ ہو، نفیسہ بیگم نے ہدایت کی۔ ماں، میں اسی لیے ان لوگوں کو یہاں سے نکال دینا چاہتا ہوں تاکہ اب کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہ لوگ یہاں رہیں گے تو انسانوں کو تکلیف پہنچانے اور میری خوشامد کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، کمال رائے نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میری طرف سے پوری اجازت ہے، جو چاہو کرو، نفیسہ بیگم نے اسے کھلی چھٹی دے دی۔ ماں سے اجازت ملنے کے بعد اگر کمال رائے چاہتا تو ان مشکوک ملازمین کو کھڑے کھڑے کان پکڑ کر نکال دیتا، لیکن اس نے ظالموں پر بھی ظلم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے مطلوبہ ملازمین کو اتنا کچھ دے دیا کہ وہ سال بھر تک آرام سے گھر میں بیٹھ کر کھا سکیں۔ حویلی سے رخصت کرتے ہوئے اس نے ان ملازمین سے بس اتنا کہا، آئندہ میں اس علاقے میں تمہاری شکلیں نہ دیکھوں، اگر ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ رولی اور ہولی جو سب سے آگے کھڑے تھے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو کمال رائے نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بس اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم لوگ جاؤ۔ اس طرح کمال رائے نے حویلی سے برے لوگوں کو نکال باہر کیا۔ وہ سارے لوگ اندھیروں میں کہیں گم ہو گئے۔ انہوں نے روشن گوٹ کو واقعی چھوڑ دیا۔ کمال رائے کو وہ پھر کبھی اس علاقے میں نظر نہیں آئے۔ حویلی میں یہ ایک خوشگوار تبدیلی تھی۔ ان ملازموں کے جانے کے بعد حویلی میں ان کے جرائم کی داستانیں سنائی دیتی رہیں۔ جو لوگ خوف کی وجہ سے اب تک خاموش تھے، انہوں نے نئی نئی کہانیاں سنائیں۔ بہرحال روشن گوٹ کے لوگ اب بہت خوش تھے۔ کمال رائے نے اپنی جاگیر کا انتظام بخیر و خوبی سنبھال لیا تھا۔ اس کام میں اس کے ماموں نے بھی مدد کی تھی۔ نفیسہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ کمال رائے کو ایک لاؤبالی سا لڑکا سمجھتی تھی، اور وہ تھا بھی لاپرواہ لڑکا، لیکن ماروی کی موت کے بعد اس کی یکسر کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ انتہائی گھمبیر ہو گیا تھا۔ اب اسے جو بھی دیکھتا پہچانتا نہ تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے گلوکاری کا شوق تھا۔ ہلا گلا کرنے والا لڑکا اب اچانک ایک متین وڈیرا بن گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کو اب کمال رائے کی شادی کی فکر تھی۔ آس پاس لڑکیوں کی کمی نہ تھی، خود اس کے بھائیوں کی لڑکیاں تھوک کے حساب سے موجود تھیں۔ خوبصورت اور بدصورت لڑکیاں، پڑھی لکھی اور ان پڑھ لڑکیاں، نفیس اور دبیز لڑکیاں، بول بول کر کان کھا جانے والی اور خاموش رہ کر اکتا دینے والی لڑکیاں، میک اپ کی شوقین اور میک اپ سے بے نیاز لڑکیاں، ہر سائز، ہر مزاج اور ہر طرح کی لڑکیاں موجود تھیں۔ بس نفیسہ بیگم کے اشارے کی دیر تھی، کوئی بھی لڑکی اس کی بہو بن سکتی تھی۔ لیکن وہ اشارہ کیسے کرتی؟ اشارہ تو اوپر سے ہونا تھا، کمال رائے نے کرنا تھا، اور کمال رائے کو خاندان کی لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے ویسے بھی لڑکیوں سے دلچسپی نہ تھی۔ نفیسہ بیگم کے اشارے پر ماموں کی لڑکیوں نے حویلی میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ لڑکیاں تو خیر پہلے بھی آتی تھیں اور اپنی پھوپھی سے مل کر چلی جاتی تھیں۔ اب انہوں نے خصوصی توجہ کے ساتھ آنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ نفیسہ سے مل کر واپس نہیں جاتی تھیں، بلکہ کمال رائے کے کمرے کا چکر بھی مارتی تھیں۔ کمال رائے کو اس کے ماموں نے خصوصی طور پر گھر کی تقریبات میں بلانا شروع کر دیا تھا۔ تقریبات تو پہلے بھی ہوتی تھیں، لیکن کمال رائے شاذ ہی ان تقریبات میں شریک ہوتا تھا۔ بس ان تقریبات کو نفیسہ بیگم ہی بھگتاتی تھی۔ اب ہر تقریب میں کمال رائے کی شرکت ضروری قرار دے دی گئی تھی۔ جس کے گھر تقریب ہوتی وہ تو اصرار کرتا، ادھر سے نفیسہ بیگم بھی دباؤ ڈالتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے جاتے ہی بنتی۔ ان ڈھیر ساری لڑکیوں میں ایک لڑکی ان سب میں نمایاں تھی۔ وہ سب سے بڑے ماموں کی بیٹی تھی۔ اس کا نام ماہرہ تھا۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی، میٹرک پاس تھی، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ تھا، دبلی پتلی اور نفیس مزاج تھی۔ یہ ماموں ارشاد کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ نفیسہ بیگم کی اس پر نظریں تھیں۔
لیکن کمال رائے اپنی ماں کے انتخاب سے بے خبر تھا۔ اس کو اپنے ہی غموں سے فرصت نہ تھی کہ وہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا۔ ماروی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ماروی کو ابھی تک نہیں بھولا تھا، وہ اسے اب کبھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ اس کے دل پر گہری چوٹ لگی تھی۔ یہ زخم اب شاید عمر بھر بھرنے والا نہ تھا۔ ماروی کے ساتھ اسے اپنی بیٹی بھی یاد آتی تھی۔ ماروی کی موت کی تو تصدیق ہو گئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں وہ پر امید تھا۔ جانے اسے یہ امید کیوں تھی کہ ایک دن وہ اس سے ضرور آ ملے گی۔ کمال رائے نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس نے کراچی جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ گلوکاری بھی اب ماضی کی بات ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور نہ نفیسہ بیگم ہی اس کے بغیر رہ سکتی تھی۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ کراچی سے اس کے دوست اس کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہی اپنے ساتھ کبھی کسی گلوکار اور کبھی کسی گلوکارہ کو لے آتے تو حویلی میں رونق آ جاتی۔ حویلی کے سبزہ زار پر محفل موسیقی جمتی اور اس گلوکار یا گلوکارہ کو رات بھر سنا جاتا۔ ان محفلوں میں وہ خاندان کے لڑکے لڑکیوں کو ہرگز مدعو نہ کرتا، بس اس کے چند دوست ہوتے اور وہ ہوتا۔ اس طرح پوری توجہ سے اس آرٹسٹ کو سنا جاتا۔ کبھی کبھی منعقد ہونے والی اس محفل موسیقی کے علاوہ اسے مچھلی کے شکار سے بھی دلچسپی تھی۔ وہ تنہائی پسند تھا، شاید اسی لیے اس نے مچھلی کے شکار کو اپنایا تھا۔ دریا میں ڈور ڈالے وہ اپنی تصور کی دنیا میں گم ہو جاتا تھا۔ مچھلی پھنسے یا نہ پھنسے اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مائرہ کی بڑی بہن سعدیہ کی مہندی کی تقریب تھی۔ ایسی تقریب میں لڑکیوں کا اکٹھا ہونا یقینی تھا، اور ساتھ ہی بند سنور کرانا بھی ضروری تھا۔ نفیسہ بیگم کمال رائے کو اپنے ساتھ باندھ کر لے گئی۔ کمال رائے ماں کے کہنے پر چلا تو گیا، مگر ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مہندی کی رسم کے بعد جب لڑکیوں نے ایک دوسرے کو اپٹن لگانا شروع کیا تو اس کھیل میں لڑکے بھی شامل ہو گئے۔ اتنے میں کسی لڑکی نے شوشہ چھوڑا، کمال بھائی کے کوئی اپٹن لگائے تو جانے۔ مائرہ کو جانے کیا سوجی، اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور ہاتھ میں اپٹن لے کر ایک طرف بیٹھے کمال رائے کی طرف بڑھی۔ کمال رائے نے جب مائرہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے فوراً اس کے عزائم کا اندازہ کر لیا۔ اس نے بڑے ملتجیانہ لہجے میں کہا، دیکھو مائرہ، مجھے اپٹن نہ لگانا۔ مائرہ لڑکیوں کا چیلنج قبول کر کے آئی تھی، وہ کمال رائے کی درخواست پر بھلا کیسے واپس ہو جاتی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر کمال رائے کے چہرے پر اپٹن ملنا چاہا۔ کمال رائے نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ مائرہ نے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تو کٹ کٹ کر کے اس کے ہاتھ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک دو چوڑیاں ٹوٹ کر مائرہ کی نازک کلائی میں گھس گئیں۔ کمال رائے کے ہاتھ میں بھی چوڑیاں چبھیں۔ مائرہ کی کلائی پر گہرا زخم لگا، پھل پھل کر کے خون بہنے لگا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ کمال رائے شرمندہ تھا، جبکہ مائرہ کے چہرے پر زخمی ہونے کے باوجود سرشاری تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا؟ کمال رائے نے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ چوٹ لگ گئی نا؟ مائرہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک لمحہ گہری نظر سے اسے دیکھا اور پلٹ کر لڑکیوں میں گم ہو گئی۔ تب لڑکیوں نے ایک دم شور مچایا، مائرہ ہار گئی، مائرہ ہار گئی۔ کمال کے کان کھڑے ہوئے۔ مائرہ ہار گئی، اس کا مطلب ہے کہ ان لڑکیوں نے آپس میں کوئی شرط لگائی تھی۔ اسے بڑا دکھ ہوا۔ اگر وہ ذرا سا اپٹن لگوا لیتا تو اس کا کیا بگڑ جاتا؟ اس نے مائرہ پر خواہ مخواہ ظلم کیا۔ اس نے کسی پر ظلم کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے مائرہ کو تلاش کیا۔ وہ ابھی تک اپنی کلائی پکڑے کھڑی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی کلائی پر باندھا، پھر مسکرا کر بولا، مائرہ ہار نہیں سکتی، لاؤ لگاؤ اپٹن۔ یہ سن کر مائرہ کھل اٹھی۔ اس نے فوراً کمال رائے کے چہرے پر تھوڑا سا اپٹن مل دیا۔ لڑکیوں نے پھر شور مچایا، مائرہ جیت گئی، مائرہ جیت گئی۔ کمال رائے کی فطرت میں کیونکہ کسی کو دکھ دینا شامل نہ تھا، اسی لیے یہ سوچ کر کہ اس نے مائرہ کا دل دکھایا ہے، اس پر ظلم کیا ہے،
اس سے اپٹن لگوا لیا تھا، لیکن مائرہ نے اس واقعہ کو کسی اور طرح لیا اور اس کی سہیلیوں نے اس مسئلے کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ کمال رائے اب مائرہ کے خوابوں میں بس گیا، اس کے خوابوں کا شہزادہ ہو گیا۔ نفیسہ بیگم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی کہ چلو اس کے بیٹے نے کسی میں دلچسپی کا اظہار تو کیا۔ وہ مائرہ کو اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھنے لگی۔ ویسے مائرہ خاندان کی سب لڑکیوں سے اچھی تھی، اگر نفیسہ بیگم اسے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی تو کوئی برا نہیں کر رہی تھی۔ برا تو راجہ سلیم کر رہا تھا۔ 2 حملوں کے باوجود وہ کمال رائے کو ٹھکانے نہیں لگا سکا تھا۔ اپنی ناکامی کا بدلہ اس نے بابو کرنٹ کو مار کے لے لیا تھا، لیکن انتقام کی آگ ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ وہ کمال رائے کی موت کا خواہاں تھا اور اس کام کو اب اس نے خود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے کمال رائے کے ارد گرد اپنے لوگ پھیلائے ہوئے تھے جو اس کی سرگرمی کی پل پل کی اطلاع پہنچا رہے تھے۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ کمال رائے اپنے بڑے ماموں ارشاد کے گوٹھ آیا ہوا ہے۔ اس گوٹھ کا راستہ کنگن پور کے قریب سے ہی گزرتا تھا۔ مہندی کی رسم کے بعد کمال رائے نے اپنی ماں کو حویلی واپس چلنے کا اشارہ کیا تو ماموں ارشاد کی ساری لڑکیاں پیچھے پڑ گئیں۔ انہوں نے نفیسہ سے رات کو رکنے پر اصرار کیا۔ رات کو گیت گائے جانے تھے۔ جب ماموں ممانی نے نفیسہ کے ساتھ کمال کو بھی روکنا چاہا تو کمال رائے نے یہی غنیمت سمجھا کہ ماں کو چھوڑ دے اور خود یہاں سے نکل جائے۔ نفیسہ بیگم اگرچہ رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کے اصرار کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ طے یہ ہوا کہ کل صبح کو ماموں خود نفیسہ بیگم کو روشن گوٹھ چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ طے ہونے کے بعد کمال رائے جیپ میں بیٹھ کر روشن گوٹھ چل دیا۔ اس کے ساتھ 2 ملازم تھے جو جیپ میں پیچھے بیٹھے تھے۔ گاڑی وہ خود چلا رہا تھا۔ وہ دونوں ملازم اسلحہ سے لیس تھے۔ کمال رائے نے تو کبھی محافظوں کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اسے اپنے اللہ پر مکمل یقین تھا، لیکن اپنی ماں کی تسلی کے لیے وہ 1-2 اسلحہ بردار بندوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا تھا۔ وہ نیم پختہ سڑک پر اپنی جیپ کو دوڑائے چلا جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ دشمن آگے اس کی گھات میں بیٹھا ہے۔ راجہ سلیم نے کمال رائے پر حملے کی بڑی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کی تھی۔ اس نے اپنے کئی بندے آموں کے درخت پر بٹھا دیے تھے جہاں سے سڑک صاف نظر آتی تھی۔ راجہ سلیم خود باغ کے اندر جیپ میں بیٹھا تھا۔ درختوں کی وجہ سے باغ میں اندھیرا تھا۔ سڑک سے آنے والا اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اندر سے اسے نشانے پر لیے ہوئے ہے۔ راجہ سلیم کی رائفل پر دوربین لگی تھی اور اس نے سختی سے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس سے پہلے گولی نہ چلائیں۔ سب سے پہلے وہ خود گولی چلائے گا۔ وہ ماہر شکاری تھا، اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار یہاں سے 2 کلومیٹر دور سڑک کے کنارے کھڑا تھا جو کمال رائے کے گزرتے ہی شارٹ کٹ کے ذریعے انہیں اطلاع کرے گا کہ کمال رائے اس طرف آ رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ سارے کے سارے مستعد ہو جائیں گے۔ راجہ سلیم بڑی بے چینی سے موٹر سائیکل سوار کے آنے کا منتظر تھا۔ آج اسے پختہ یقین تھا کہ کمال رائے اس کے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ اس نے بڑی شاندار منصوبہ بندی کی تھی۔ 2 بندے درخت پر اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے جبکہ ایک بندہ اس کے پیچھے تھا، اور وہ خود جیپ میں اس طرح بیٹھا تھا کہ موٹر سائیکل سوار کا سگنل ملتے ہی رائفل کھلی جیپ کے شیشے پر رکھے اور دنا دن فائرنگ شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی گھات لگائے بندے بھی فائرنگ میں شریک ہو جائیں، اس پر گولیوں کی اس قدر بوچھاڑ کر دی جائے کہ زندہ بچ نکلنے کا ذرا بھی احتمال نہ رہے۔ راجہ سلیم اپنی منصوبہ بندی پر خوش اور مطمئن تھا، اور سب کا راہ، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق اپنی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اچانک دور سے موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ درختوں پر بیٹھے حملہ آوروں نے اپنی رائفلیں سیدھی کر لیں۔ راجہ سلیم بھی مستعد ہو گیا۔ یہ کوئی اور موٹر سائیکل والا بھی ہو سکتا تھا، لیکن حملے کے لیے تیار ہونا ضروری تھا۔
کیونکہ موٹر سائیکل سوار کے باغ میں آنے کے بعد کمال رائے کی گاڑی نمودار ہونے میں زیادہ وقت نہ لگتا۔ موٹر سائیکل سوار کے سامنے آنے سے پہلے ہی ایک بھاری آم ڈال پر سے ٹوٹ کر پیچھے بیٹھے بندے کی رائفل کی نال پر گرا۔ نال نیچے چکی، لبلبی پر انگلی اچانک دبی، گولی چلی اور سیدھی سلیم راجہ کی کھوپڑی میں لگی، جو جیپ میں کمال رائے کے لیے موت کا فرشتہ بنا بیٹھا تھا۔ دوسرے کے لیے بنا موت کا فرشتہ خود ہی اجل کا شکار ہو گیا۔ ایک گولی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بابو کرنٹ کو مارتے ہوئے اس نے کہا تھا، بابا کسی بندے کو مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہوتی ہے۔ اس کا کہا سچ ثابت ہو گیا تھا۔ واقعی ایک گولی بندے کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جب اوپر والے کو کسی کو بچانا ہوتا ہے تو اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ کمال رائے کو اس وقت کچھ پتہ نہ چلا کہ سڑک کے نزدیک باغ میں اس کے لیے کیا جال بچھایا گیا تھا، اور اس جال میں خود جال بچھانے والا ہی پھنس گیا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے باغ کے نزدیک سے گزر کر روشن گوٹھ پہنچ گیا۔ اسے اگلے دن راجہ سلیم کی موت کا پتہ چلا۔ گولی چلانے والا مفرور تھا، اور یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ راجہ سلیم کے نمک خوار نے اس پر گولی کیوں چلائی۔ اس کی موت معمہ بن کر رہ گئی۔ پرمان اپنی زرنگار کرسی پر براجمان تھا۔ یہ بھی 4 دروازوں والا بڑا کمرہ تھا، جس میں دیوار سے دیوار تک سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں اونچا سٹیج تھا۔ اس سٹیج پر سیڑھیوں تک قالین بچھا ہوا تھا۔ سٹیج پر ایک طرف 2 سازندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بین تھی اور دوسرے کے گلے میں ڈھول۔ بین کی آواز اور ڈھول کی تھاپ پر تیوہ رقصاں تھی۔ سٹیج کے بالکل سامنے ایک اونچی زرنگار کرسی پر پرمان بیٹھا تھا۔ کمرے کے چاروں دروازے بند تھے۔ تیوہ سٹیج پر بجلی کی طرح کڑک رہی تھی۔ اس کا سانولا حسین بدن تھرک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہیرے کی سی چمک تھی۔ اس کے بدن کی جنبش اس قدر تیز تھی کہ اس پر نظر جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ رقص کوئی 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ رقص کے اختتام پر تیوہ سٹیج سے اتری اور پرمان کے سامنے جھک گئی۔ تیوہ تیرا کوئی جواب نہیں، پرمان نے خوش ہو کر کہا۔ جب تو رقصاں ہوتی ہے تو ہمارے اندر کی دنیا کو تہ و بالا کر دیتی ہے۔ بول کیا مانگتی ہے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے پرمان، تیرے یہ میٹھے بول ہی میرے لیے کافی ہیں، وہ سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ اچانک کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور نینی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ پرمان اور تیوہ دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ پرمان کے لہجے میں خفگی تھی۔ پوچھتی ہوں۔ تیوہ جلدی سے ایک کالی چادر اپنے جسم پر ڈالتے ہوئے نینی کی طرف بڑھی۔ اس نے نینی کو درمیان میں روک لیا۔ رنتارو نے ورشی کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ باہر کھڑی ہے، پرمان سے ملنا چاہتی ہے۔ نینی نے مسئلہ بتایا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں پرمان سے اجازت لیتی ہوں، تیوہ نے کہا اور پھر پلٹ کر پرمان کی طرف بڑھی۔ پرمان ورشی آئی ہے، اس کو فوراً بلا لے، معاملہ سنگین ہے، تیوہ نے سفارش کی۔ اچھا بلاؤ، پرمان نے اجازت دے دی۔ چند لمحوں کے بعد ورشی پرمان کے سامنے تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی لیکن بولنے کی منتظر۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ پرمان اب مجھ سے برہا کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، ورشی نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ کیا وہ سرکشی پر اتر آئی ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ وہ بیچاری کیا سرکشی پر اترے گی، سرکشی پر وہ اترا ہوا ہے، ورشی نے ہمت کر کے کہا۔ رنتارو کی بات کرتی ہے؟ پرمان نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہاں پرمان، تو نے ٹھیک جانا، ورشی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے برہا کو قبل از وقت اس کے نام سے منسوب کر دیا، اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اسے بتا بھی دیا کہ برہا تیری ہے۔
رنتارو ہمارا بیٹا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری بستی کی روایات سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ورشی تو فکر نہ کر، ہم کل ہی برہا کا کوئی انتظام کر دیں گے۔ ویسے بھی اب وہ 5 سال کی ہو گئی ہے، اس بستی میں رہنا اس کا اب دشوار ہے، پرمان نے کہا۔ پرمان کے بول ورشی کو سکون میں ڈبو گئے۔ وہ سرشار ہو کر بولی، پرمان تو بڑا انصاف والا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے آدھے قد تک جھکی اور واپس دروازے کی طرف چلی گئی۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی پراسرار قوتوں والے پرمان نے حورا کو طلب کر لیا۔ یہ مجسموں والا کمرہ تھا۔ اس وقت پرمان سرخ اینٹوں کے فرش پر سیاہ چمکتی کھال پر آسن جمائے بیٹھا تھا۔ ایک دروازہ کھلتے ہی لہیم شہیم حورا نمودار ہوا۔ وہ جھومتا ہوا پرمان کی طرف بڑھا۔ پرمان اسے بڑی دلچسپی سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حورا نزدیک آ کر تھوڑا تعظیماً جھکا اور سیدھا کھڑا ہو کر بولا، پرمان حکم کر۔ حورا تو کیسا ہے؟ پرمان نے حکم دینے کی بجائے اس کی مزاج پرسی کی۔ میں ٹھیک ہوں، تو اس بستی کا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ تجھے میں ایک اہم کام سونپ رہا ہوں، تیری ذرا بھی کوتاہی تجھے مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ پرمان نے بات شروع کی۔ پرمان میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، تو مطمئن رہ۔ اس نے اطمینان دلایا۔ جانتا ہوں، اسی لیے یہ کام تجھے سونپ رہا ہوں، پرمان نے کہا۔ حکم کر، مجھے کیا کرنا ہے؟ حورا نے پوچھا۔ اس بستی سے برہا کو لے جانا ہے۔ رنتارو بغاوت پر آمادہ ہے، وہ کہیں برہا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ ٹھیک ہے کہ برہا اس کی ہے، لیکن اسے ابھی اس کے حوالے کرنے کا وقت نہیں آیا۔ تجھے برہا کو اس بستی سے دور لے جانا ہے، ویسے بھی اسے یہاں سے نکالنا ہی تھا۔ اس بستی کی آب و ہوا اسے راس نہیں، اس کا حسن مان پڑنے لگا ہے۔ تو اسے یہاں سے لے جا اور دیوانگ کے حوالے کرا، بس تیرا کام اتنا ہی ہے، پرمان نے حکم صادر کیا۔ اتنے میں دوسرا دروازہ کھلا اور تیوہ برہا کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت وہ سنہری تاروں سے بنا ایک عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کا معصوم حسن دیکھنے والا تھا۔ برہا اپنا ہاتھ چھڑا کر روتی ہوئی پرمان کی طرف بڑھی اور پھر بے تکلفی سے اس کے گھٹنے پر بیٹھ گئی۔ پرمان کے سر پر تاج کی طرح بیٹھے سانپ نے سر جھکا کر برہا کو سلامی دی اور پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پرمان نے برہا کا ایک ہاتھ پکڑ کر چوما اور پھر اسے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ اس نے غور سے برہا کی طرف دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ فوراً ہی برہا پر غشی طاری ہونے لگی۔ پھر وہ ایک دم پرمان کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ پرمان نے تیو کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے بے ہوش برہا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ پھر وہ برہا کو ہاتھوں پر اٹھائے حورا کی طرف بڑھی۔ حورا برہا کی بجائے تیو کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ تیو نے اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر لیں، لیکن اس نے حورا کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ بدستور برہا کی طرف دیکھتی رہی۔ بے ہوش برہا ویسے بھی اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تیو نے برہا کے پھول سے رخسار پر پیار کیا اور اسے حورا کی جانب بڑھا دیا۔ حورا نے بڑی احتیاط سے برہا کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تیو کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ ہر ملاقات پر اس سے یہ ضرور پوچھا کرتا تھا، کیسی ہو تیو؟ آج اس نے کوئی بات نہ کی۔ تیو کے دل پر چوٹ سی پڑی۔ وہ اونچے لمبے حورا کو دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر افسردگی سے مسکرائی اور اس کے ہونٹوں پر اب ایک آہ ابری، وحشی۔ حورا تیو کے رد عمل سے بے خبر کسی روبوٹ کی طرح پرمان کے حکم کی بجا آوری کے لیے
دروازے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ حورا کے باہر نکل جانے کے بعد جب دروازہ بند ہو گیا تو تیو پرمان کی طرف پلٹی۔ اس کے چہرے پر حزن کی جھلک تھی۔ پرمان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا تیو، تو اداس کیوں ہو گئی؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر تیو ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ کیا جواب دے؟ کیا پرمان کو بتا دے کہ حورا ہر ملاقات پر اس کی خیریت پوچھا کرتا تھا؟ آج اس نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، اس لیے وہ اداس ہے۔ پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ وہ بولی، پرمان، برہا بستی سے چلی گئی، کیا یہ اداسی کی بات نہیں؟ اچھا، تو برہا کے لیے اداس ہے؟ پرمان نے بات سمجھتے ہوئے کہا، ہاں تیو، برہا ایسی ہی ہے کہ اس سے جدائی پر اداس ہوا جائے۔ رنتارو بہت خوش قسمت ہے کہ اس کی تقدیر میں برہا لکھ دی گئی، مگر وہ بے صبرا صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے صبر کرنا ہوگا۔ تیو، تم اسے سمجھاؤ ورنہ میرے ہاتھوں سزا پائے گا۔ پرمان، تو فکر نہ کر، میں سمجھاؤں گی۔ ویسے بھی برہا اس بستی سے جا چکی ہے، اب کسی خطرے کی بات نہیں۔ ہاں، تو ٹھیک کہتی ہے۔ یہ کہہ کر پرمان اٹھ گیا اور تیز تیز چلتا مجسمے والے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ برہا کو کندھے سے لگائے ایک مخصوص انداز میں چلا جا رہا تھا۔ زنجیر سے لٹکی گھنٹی ٹن ٹن بول رہی تھی۔ وہ نہ دوڑ رہا تھا نہ تیز چل رہا تھا، اس کے باوجود زمین اس کے پیروں تلے سے تیزی سے کھسک رہی تھی۔ جلد ہی وہ درخت آ گیا۔ یہ اس بستی کی آخری حد تھی۔ یہ ایک بڑے چوڑے تنے کا درخت تھا، اس میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ یہ اتنی کھلی جگہ تھی کہ حورا جیسا قداور شخص بآسانی تنے کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ درخت کے قریب پہنچ کر حورا رکا۔ اس نے کندھے سے لٹکی زنجیر اتاری، اس میں بندھی گھنٹی تیزی سے بجائی۔ حورا نے زنجیر گھما کر زور سے تنے پر ماری اور کڑک کر بولا، میں ہوں حورا۔ ارے حورا، تجھے کون نہیں جانتا، آجا، اندر آجا۔ اندر سے آواز آئی لیکن بولنے والا دکھائی نہ دیا۔ حورا تھوڑا سا سر جھکا کر تنے میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن حورا کو معلوم تھا کہ اندر کس طرح کا راستہ ہے۔ ایک ڈھلوان راستہ تھا۔ وہ ریت پر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ روشنی میں آ گیا۔ اس کے سامنے ایک لک و دک صحرا تھا۔ وہ تیزی سے ریت پر دوڑنے لگا۔ اس کے پیچھے ریت کا بادل اٹھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ریت کے اس بادل میں گم ہو گیا۔ دیوانگ دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے حورا کا منتظر تھا۔ اسے پرمان کا پیغام مل چکا تھا۔ پرمان نے جو ہدایات اسے بھیجی تھیں اس کے مطابق اسے عمل کرنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے حورا نظر آ گیا۔ وہ نہ دوڑ رہا تھا نہ تیز چل رہا تھا، اس کے باوجود زمین اس کے پیروں کے نیچے سے تیزی سے کھسک رہی تھی۔ وہ چند لمحوں میں ہی دیوانگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ برہا ابھی تک بے ہوش تھی اور اس کے کندھے سے لگی تھی۔ اس نے اسے کندھے سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا اور اپنے ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولا، میں ہوں حورا۔ دیوانگ، تیرے لیے میں پرمان کی امانت لایا ہوں، اسے وصول کر۔ دیوانگ نے برہا کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا لیا اور بولا، حورا، میں تجھے جانتا ہوں، میں نے پرمان کی امانت وصول کی، مجھے پرمان کا پیغام مل چکا، اب تو لوٹ جا، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ ٹھیک ہے دیوانگ، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کندھے سے زنجیر اتاری اور اپنی پیتل کی گھنٹی کو زور سے زمین پر مارا اور ساتھ ہی نعرہ لگایا، میں ہوں حورا۔ گھنٹی زمین پر لگتے ہی زمین سے ریت کا بادل سا اٹھا اور حورا اس میں گم ہو گیا۔ حورا کے جانے کے بعد دیوانگ دریا میں اتر گیا۔
اور پوری احتیاط کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔